اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلا روزہ 14 اپریل کا متوقع ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، میں نے اس حوالے سے 10 باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے۔ ان 10 باتوں کا تعلق 5 کا عادات سے ہے اور 5 کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ نیک ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا، حتیٰ کہ بعض لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ جو تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے، اللہ کی پسندیدہ توبہ نصوح جو ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی، اور جو توبہ نصوح ہے 100 افراد کا قاتل ہے، ابھی توبہ کا ارادہ ہے، توبہ کے الفاظ زبان پر نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارادے کو اتنا قبول کیا کہ زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور پروردگار نے اس کی بخشش کا سامان کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لمحات ہیں کہ پروردگار کا منادی آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں کو کرنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، گناہگار، شرابی، زانی، سود خور، شرک و بدعت کے اندر غرق، اقصر، رک جا۔ اللہ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بغاوت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ گناہگاروں کو توبہ نصیب ہوتی ہے، باغیوں کی موت عبرتناک ہوتی ہے، اور باغیوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السوء حتی اذا حضر احدہ الموت قال انی تبت۔ جب فرشتے آ پکڑتے ہیں، اور پھر کیسے پکڑتے ہیں؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کی روحیں نکالتے ہیں۔ کس طرح؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں، اپنی روحوں کو نکالو۔ میرے بھائیوں، دوستو، دنیا کے اندر لذتیں ہیں، ایک لذت زبان کی ہے، کھانے کھاتے ہیں، ایک لذت آنکھ کی ہے، مناظر دیکھتے ہیں، ایک لذت لباس کی ہے، ایک لذت میاں بیوی کے تعلق کی ہے، اور ایک لذت اولاد کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کے تعلق میں دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر لذت ہے۔ ہماری روحیں بیمار ہیں، بدن بیمار ہوتا ہے، حلال چیزیں اچھی نہیں لگتی، زبان ذائقہ نہیں دیتی، ہمارا ایمان شیطان نے اس کو ایسا لپیٹے میں لیا ہے کہ ہمارا جو دل ہے نمازوں پر نہیں لگتا، قرآن پر نہیں لگتا، اذکار پر نہیں لگتا، دعا پر نہیں لگتا، اور یقین جانیے سینکڑوں نبی علیہ السلام کی پیاری اور میٹھی جو سنتیں ہیں وہ متروک ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آئیے، میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب کے قریب ہے۔ کتنے ارب؟ 7.5 ارب۔ 6 ارب پیدائشی کافر ہیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے، کسی بندے کے پاس میں اور آپ اور علماء ہم تجزیہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے عبادت کرنے کے لیے معیار کیا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
کوئی ایک بندہ اس نے ساری زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھی ہو اس کیفیت کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ تو بڑی دور کی بات ہے، یقین جانیے دوسرے درجے پر بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع، علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ، علم کے پہاڑ ہیں، عادات ایسی ہیں کہ لوگوں سے جوتے کھاتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت ہے تو با عمل علماء کی ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء با عمل لوگ اپنے بچوں کو گٹی دلواتے ہیں، گٹی، کہ یہ با کردار با عمل عالم ہے، ہمارے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے اس کا تھوک جائے، اس کا جو زبان کا جھوٹا ہے وہ جائے۔ کسی ایم پی ایم این اے وزیر سے، پروفیسر سے، بایو فزکس کیمسٹری کے پروفیسر سے، ڈین سے کبھی کسی نے اپنے بچوں کو گٹی دلوائی ہو؟ بیماریوں میں مایوس ہو کر علماء کے پاس آتے ہیں، علماء کی پھونکیں اور ان کا جھوٹا بڑی سعادت مندی کے ساتھ سمیٹ کر جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ شان اس کائنات میں عالم دین کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جو جوتے کھانے والے اور ذلیل ہونے والے اور اسلام کی بدنامی کا سبب بننے والے ہیں، سبب کیا ہے؟ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، قرآن بھی ہے، عادات ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو اکثریت ہے کیا ہے؟ کئی لوگوں کی عادات بڑی بہترین ہے، ایسی عادات جو اللہ کو پسند ہے، میں نے 5 کی نشاندہی کرنی ہے۔ عادات بہت باکمال ہیں لیکن عبادات نہیں۔ دیانتدار ہے، نمازی نہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، حج نہیں کرتا۔ تو کمال کیا ہے؟ عادات بھی بہترین ہوں اور عبادات بھی بہترین، یہ کمال ہے۔ اگر عادات بہترین ہے، عبادات نہیں ہے، یقین جانیے اس کی عادات اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ اور اگر عبادات ہیں لیکن عادات بہتر نہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عادات کو بھی بہتر کیا اور عبادات کو بھی بہتر کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سب سے پہلے جو عادت ہے جو بہتر کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ سنیے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ 10 باتیں نوٹ کر لو، لکھ لو، ڈائری پر، کتاب پر، جیب میں رکھ لو، اس کو مسجد میں لکھو، دکانوں پر لکھ رکھو، اس کو یاد کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ہے۔ سب سے پہلی عادت، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ۔ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمائیں، کسی بھی حدیث کو سمجھنے میں دقت ہو آپ نے مولانا انصر حافظہ اللہ کے پاس بلا جھجک پہنچ جانا ہے کہ آپ اس حدیث کا حوالہ اور ترجمہ ہمیں سمجھا دیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے عمل بتائیں، عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ عمل کروں کہاں چلا جاؤں؟ بولیے بھائی، جنت میں۔ آپ عزم کریں، یہ پورے جلسے کی تعلیمات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے
آپ اگر یہ رمضان اس طرح ایک مرتبہ گزار دیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میاں بیوی کے تعلق سے بڑھ کر عبادت میں، نماز میں آپ کو مزہ آئے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ سب سے پہلی چیز، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ روزے کا مقصد کیا بھائی؟ انسان کہاں پر جائے؟ یہ روزے کا مقصد ہے، اور انہوں نے مقصد پوچھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات من اتقى الشبہات اتقى لعرضہ ودینہ۔ فرمایا حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان شبہات ہے، اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی ہے، فرمایا چراگاہ ہے، اس کے گرد کھالی ہے، جو جانور کھالی پہ چرائے گا لا معالی حرام میں، شبہات سے بچے گا، حرام سے بچے گا۔ تقوی کی اساس اور بنیادی شبہات سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور پھر نیکیاں کرنا ہے۔ لیکن کہاں سے؟ آج ماں باپ اور اولاد کے درمیان غصہ، میاں بیوی کے درمیان غصہ، بھائی بھائی کے درمیان غصہ، عالم اور جماعت کے درمیان غصہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ابو درداء نے، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، غصہ مت کر، غصہ چھوڑ دے، ولک الجنہ، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے تجھے جنت عطا کرے گا۔ گھر ٹوٹتے ہیں، بھائی چھوڑتے ہیں، ماں باپ کی اولاد گستاخیاں کرتی ہے، دوست دوست کا قتل کرتا ہے، قتل و غارت اس کی ابتدا غصہ ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے انسان شیطان کا گدھا بن جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی لگام پکڑ کر جیسے مرضی اس کو چلاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں لڑائیاں ہوتی ہیں مستوں کے اندر۔ میں یہ افطاری پروگرام پہ نہیں جاتا، کیونکہ میں نے دیکھا یہ افطاری پروگرام نہیں، یہ رفتاری پروگرام ہے۔ کئی فرائض کا جو ہے نا مسئلہ ہم کرتے ہیں، بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، چولوں کے لیے لڑتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو چمچے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چٹکلے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو جھکتے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سے بوٹیاں اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں۔ کئی مسئلوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پڑھو بھائی، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ہمیں کھلانا سکھایا ہے، ساڑی بربادی ادو پھر گئی جدو اساں اشتہارات لکھیا تنظیماں نے، کھانے کا بھی بہترین انتظام ہوگا۔ یہ امت کھلانے والی ہے، یہ کھانے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس امت کا ہاتھ یہ ہے، اس امت کا ہاتھ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب یہ چیز ہے، یہ عادت ہے پاکستانی قوم کے اندر، من حیث القوم جو خرابی ہے، اور بالخصوص اہل حدیث احباب میں وہ غصہ۔ ہر مسجد دے وچ حزب اختلاف، ایک حزب اقتدار، ایک مولوی نو رکھن والا، ایک کڈن والا۔ مولوی بھی انہی مقتدیوں پہ کافروں والی ایتے فٹ کرتا ہے، ہاں ہاں، وہ بھی خود ممبر تے کھلو کے جانمیاں کافراں منافقاں والی ایتاں مقتدیاں تے فٹ کرتا ہے۔ وہ بھی آندے نے کونی گل، وہ بھی وہ دے پیچھے نمازاں پڑھ کے غیبتاں وہ دیاں ہی کرتے ہیں، وہ دیاں جڑیں وڑ دے تے پھر کی آندے نے جے مولوی بخشے گئے نا تاہاں چھالا مار دے جانا۔
ایمانداری دی گل ہے چھال بج کے جنت دے وچ جان والا کوئی قصہ کہانی ہے ہی نہیں. یہ پولیس رات ہی نکھیڑا ہو جاتا ہے. میرے بھائیو دوستو یہ پہلی عادت ہے. جو مرضی ہو جائے شیطان کا گدھا نہیں بننا. شیطان کا جو گدھا ہے وہ انسان غصے سے بنتا ہے. نمبر 2 فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت. جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اچھی بات کہے یا خاموش رہے. کیا کہے؟ اچھی بات رہے یا خاموش. کئی طلباء مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب کوئی نصیحت. میں نہ اللہ دا واسطہ دے انہوں بند کر لو. ہر وقت غیبتیں چغلیاں لوگوں کے بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں باتیں, سیاست کے بارے میں باتیں, عمران خان کے بارے میں باتیں. کئی روز حکومت سٹ کے سوندے رہے. کئی نواز شریف کو انہوں روز پھائل لوا کے سوندے رہے. کیا باتیں ہیں میرے بھائیوں دوستو. خاموش رہنے کی رمضان میں عادت ڈالنی ہے. وعدہ کر دے ہو من حیث القوم. پاکستانی قوم کے اندر یہ دوسری خرابی ہے. غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں. نمبر 2 زبان چتر 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 چلتی بلا مقصد, نہ کوئی معنی نہ کوئی بات. عجیب و غریب ہر وقت. اللہ کے نبی کے پاس ولیوں کے سردار ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ. یا رسول اللہ نجات. فرمایا امسک علیک لسانک. زبان کو قابو کر لے, آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے. یہ دوسری عادت ہے. یہ دوسری عادت ہے. خاموش رہنے کی عادت ڈالیں, سننے کی. یہ تے ہر بندہ ہی سنان نو. ہر بندہ مسئلہ ساڑھ کل پوچھ دینے, کاری صاحب کل پوچھ دینے, اتھی بول دے نہیں, بندہ پہلا بول پہلا. یہ کیا خلاف ادب بات ہے. زبان کی حفاظت کریں حضرات. تیسری عادت آپ نے جو بدلنی ہے. کئی بندے نے انہاں دیاں نمازاں قبول ہوندیاں نے تے کئیاں دیاں نمازاں انہاں دے منہ تے وجدیاں نے. فارغ جن کی قبول ہوتی ہیں. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بڑے افسوس کی بات ہے یہ رمضان جو ہے نا یہ جنت کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ. رب کی رحمت سیلاب کی طرح آتی ہے. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے پاکستان میں سب سے زیادہ گناہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں. شرابوں کی خریداری سے لے کر ملاوٹ, دوگا, مہنگائی, چتر چلاکی, دکھانا کچھ اور دینا کچھ, یہ سب کچھ جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں. حتیٰ کہ جو یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو آج آپ کو 10 20 40 میں چیز مل رہی ہے, 100 تو تھلے کسی شاید ریٹ ہونا ہی نہیں. وہ تو مصیبت ساڑی. عمران خان آندہ میں آپ نگرانی کرنی ہے اور نکل جاؤ کالیاں بغانوں. تیری مہربانی یہ نگرانی والا ظلم نہ کرنے تے شیواں اور مہنگیاں ہو جانی ہیں. میرے بھائیوں دوستو یہ 2 باتیں میں نے کی ہیں, یاد ہو گئی ہیں آپ کو. پہلی کون سی؟ اور بولو یار, غصہ نہیں کر. دوسری بات کس کی حفاظت کرنی ہے؟ زبان کی. اب تیسری بات فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. آمنہ کے لال نے کہا جو 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے, میں محمد الرسول اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جدہ زامن ایم پی ایم این اے وزیر ہوئے وہ فخر کردہ پھلیا پھردہ تے جدہ زامن محمد الرسول اللہ ہوں. فرمایا زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا,
پروردگار نے کیا کہا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی، بولو زنا کے قریب بھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور عورتوں سے باتیں کرنے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے لا تواعدوہن سرا، اسلام نے شرم و حیا کے ایسے اسباق دیے ہیں، اللہ کی قسم ہے شرم و حیا والی عورت کے قدموں کو اللہ نے قرآن بنا کر نبی کریم پر نازل کیا ہے۔ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اور یہ ایسی عظیم عورت اور ان کے الفاظ، حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں مریم کے پاس آئے نا، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ میرے بھائیوں دوستو، شرمگاہ کی حفاظت دیکھو، شیطان جو ہے وہ یہ شہوت کے رستے انسان کے لیے مزین کرتا ہے اور اس کی عقل پر پردہ ڈال کر گناہ کی عبرت اور نتیجے سے، خرابی سے اس کے غافل کر دیتا ہے۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پر سن اللہ کے نبی کی بشارت کو، 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک بندہ عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کس سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنتی حوریں بندوں کو دینی ہے، ان کا ایک وصف بیان کیا ہے۔ کیا وصف بیان کیا؟ قاصرات الطرف، قاصرات، اس کا معنی کیا ہے؟ ایڈیاں شرم و حیا والیاں ہون گیاں، وہ اکھ چوک کے بھی نہیں ویکھن گیاں۔ اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے، یہ جامعہ اسلامیہ امت کی بیٹیوں کو یہ قاری صاحب کا مرکز یہ تربیت دے رہے ہیں۔ اور سن لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جتنا شان اسلام، رب رحمان اور نبی پاک نے عورت کو دیا ہے، دنیا کے کسی دین اور نظام کے اندر نہیں ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، جن کے دماغ بیمار ہو نا، ان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ شیطان اس کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ تو مسلمان ہے، تیرے نبی کی نصیحت تجھے کیا ہے؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے پلے کچھ نہ رہے، دنیا ساری چلی جائے، نکاح کرنا ہے تو دیندار عورت سے کرنا ہے۔ یہ تیسری عادت ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ اچھا، کئی بڈھے شرارتیں نہیں جاتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کو اللہ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا، ان میں ایک وہ شخص ہے بوڑھا ہونے کے باوجود جنسی شرارتیں کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اندر یہ وصف پیدا کرے جبر سے، اور جو شہوت ہے نا، جنسی قوت، اس کی لگام مرد ہے عورت ہے، اس کی لگام تہجد کی نماز ہے، تراویح ہے، میں نہیں کہتا، اللہ نے کہا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ہی اشد وطئا، نفس کو درست کرنے کے لیے فرمایا سب سے مؤثر جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اگر چاہتے ہو نا پاک دامنی اختیار کرنی ہے، پھر تہجد اور تراویح کی نماز چھوڑنی نہیں۔ میرے بھائیوں،
چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو کھانوں اور روٹی کی لالچ ہے نا، فلانی مسیح تے اے سی لگ گیا اتنے ٹر چلی گئی، اتنے کارپٹ پہ نے اتنے ٹر چلی گئی. جی بالکل ایک ہی چیز ہے، قیام اللیل تہجد تراویح ایک ہے. فلانی تھا مال واوا لبدا ہے. یہ بڑی جماعتوں تنظیموں نے لوگوں کے بچوں کو آر پار کرنے کے لیے جب قابو کرنا تھا نا، انہاں چوگا سٹیا روٹیاں کھوا کھوا کے منڈے کھچ دے جاؤ کھچ دے جاؤ کھچ دے جاؤ، بیڑا کر کے رکھ دیا. اور یہ وہ کمزوری ہے جس سے آج تیسرا چوتھا اہل حدیث بھی نظر آتا ہے، پتہ نہیں مینوں کسے کچھ کر دیتا ہے، بندش جی ہوئی ہے. روٹی جب انسان کی کمزوری ہو جائے گی، سب سے پہلے جو اس کی چیز جائے گی اس کا ایمان جائے گا، اس کی حیا جائے گی. یقین جانیے، نہ ایمان بچے گا نہ شرمگاہ بچے گی جب انسان کا بدن جو ہے وہ سہولیات اور روٹی کا رسیہ ہو جائے. میرے بھائیوں دوستو، اپنے اندر چوتھا وصف جو ہے وہ یہ پیدا کرنا ہے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ سہولیات کا رسیہ نہ ہو، وہ کھانے کا رسیہ نہ ہو، وہ اے سی کا رسیہ نہ ہو. حلال اور حرام کا جو فرق ہے نا اس کو نہیں مٹانا. یہ وہ حکم ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے میرے نبیوں رسولوں، اے میرے پیارے بندو، آپ نے حلال کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ حلال. اتنا ایمان کمزور ہے، اللہ کی مدد کا انتظار ہی نہیں. یہ کہتا ہے کہ علی اجویری داتا نہیں ہے، پر یہ عملی یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب داتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ قادر ہے، غیب سے مدد کرتا ہے، اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے. میرے بھائیوں دوستو، پانچویں عادت وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کر کے دبا کے ان کے ہاتھ پاؤں سر چوم کے سونا ہے. باپ تراویاں پڑھ کے آیا انہوں کوٹ پاپیا. کئی بندے سانوں بھجتے ہیں، بھائی مولوی صاحب نے ساڑی یاری پی جائے پہ سانوں کٹن گے، تو پوچھئے ابے نو کدی کٹیا ہے، اگوں بتیسی بچا کر چھڑ دے. اور رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شیخ الحدیث صاحب سے پوچھ لینا، اگر باپ کو نہ دبائے، مولویوں کے ساتھ یاری کے لیے ان کو دبائے، برباد ہو جائے گا. برباد. باپ کو دبائے، ماں کو دبائے، ان کی خدمت کرے. رب کا اعلان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کئی انہوں آکھی دا نا کٹو، اور میرا ابو تو باندھا ہی نہیں، ابو نو پتہ ہے نلائک نے عادت پا کے آپ کالے باغاں نو نکل جانا ہے، میں نو کتوں لبدا پھرا دا. یہ 5 عادات آپ نے اختیار کرنی ہے. ماں باپ کی رضا کے بغیر روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اب آ جائیں 5 عبادات. 5 عادات پھر سن لو، غصہ نہیں کرنا، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی، حلال و حرام کا فرق، حلال و حرام کا فرق، عادت بناؤ. اللہ نے دیکھو نا، قاری صاحب نے مرکز بنایا ہونا، سارا جو کچھ ہے سی نا اپنا، سب تو پہنا آپ لٹایا نا رب دی راہ دے وچ، جو کچھ ہے سی. حضرات یہ کمال ہے. اور پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. حضرات، ماں باپ کی رضا. کس کی رضا؟ انگلیاں فیس بک تے کمائی آئے گا، موبائل تے کمائی آئے گا، ان کمیا پاپیا تیرا پیپ تیرا باپ. یہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمایا، قاری صاحب بھی بیٹھے، ان سے پوچھ لیں، یہ جڑے ماں دی شان بیان کرنے والے بلیک میلر مولوی نے نا، انہاں پھڑ کے حدیثاں نا بھی مسئلہ کر دیتا ہے. جو حدیث دعا کی قبولیت کی آتی ہے اس میں باپ کے لفظ ہے، دعا الوالدی، دعا الوالد، ماں دے لفظ نہیں جے ہوندے. والد کے عموم میں علماء نے محدثین نے ماں کو داخل کیا. ویسے جو لفظ ہے گرامر کے لحاظ سے وہ مذکر اور باپ کے ہیں. پوچھ لے. آئیں بھائی، وقت زیادہ نہ آپ کا لوں. 5 عبادات جو آپ نے رمضان میں کرنی ہے. پہلی عبادت
نمازیں اور نمازوں کے نوافل اور تراویح. سارے بولو, نمازیں, نمازوں کے نوافل اور تراویح. تراویح تھوڑے منہ نکلے ہی نہیں. ہاں میں گرجاگ میں تقریر کرنے کے لیے گیا, کہتے ہیں درس دے دو ایک. گیا ویکھیا میں تراویاں, میں چلا گیا تراویاں دے ٹائم. جو بندے جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ جانتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو مولویوں کی حاضریاں لگاتے ہیں, چیک کرتے ہیں فجر میں ہے کہ نہیں ہے, نمازیں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا, تراویاں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. ایسے کئی لوگ میری بھی حاضری لگاتے ہیں. جو حاضریاں لگانے والے ہیں ان کو پتہ ہے جلسہ جاندہ ہے جائے, میں نے کبھی تراویح نہیں چھوڑی. کوئی سنگی چ نہ دے کے آ کے نا بھی پروگرام رمضان دا دے رہے, اتنے جدوں بھی جائیے تراویح ٹائم چاہیے. انہاں میرا درس لیا تراویح تو بعد, وہ تاک رات سی 5ویں, گیا تے 7 بندے. میں آخیا ماں صدقے جائے, کنال دی مسجد ہے, کتنے خطیب, یہ وہ تبلیغاں کرن گیا ہے. میں کہا امام یہ وہ فرض پڑھا کے ٹر جاندے نے. 17 بندے انتظامیہ دے لکھے نے, میں انہاں چ کوئی بندہ اتنے ہے مولویاں لوریاں دے دے کے بھائی جنت صدر صاحب دیے انتظامیہ جے وقت دے صحابی ہندے تے اے ہی ہندے, روٹی دی لالچ پیچھے بیڑا کئی مولوی آندے نے آج دے دور دے وچ صحابی ہوندا تے ساڈی مسجد دا صدر ہوندا. یار اخیر نہیں ہو گئی. میں کہ کتنے نے 17 جنتی جنہ دی لسٹ لگی ہے, آج بھی لگی ہوئی ہے. صدر, سینئر نیب صدر, نیب صدر, نیب صدر, نیب صدر, جوائنٹ سیکٹری, فلان سیکٹری, فلان سیکٹری, یہ ساری جہنم دے سیکٹری نے. یقین جانے. میں کہ کتنے نے, آندھنے تے کوئی نہیں اتنے. میں کہ میں چلاں, السلام علیکم. تو انہوں پتہ ہے میں بندے تھوڑے ہون ود ہون کدی بھی گھبرایا نہیں. 5 ہون 50 ہون 500 ہوئے 5000 ہوئے, اس اخلاص نہ بیان کری دے. آندھنے کیوں درس, میں کیا گل لے وے میرے درس نہ جس مسجد دا خطیب, امام, نمازی, صدر, سیکٹری اے تراویح چور ہونوں تھے, میرے درس نے فائدہ دینا نہیں. میرے بھائیوں دوستوں, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صحابہ کرام کے اندر ایک بندہ بھی نوافل چور نہیں تھا. ایک بندہ مجھے بتا دو اور میں اس کتاب کے برابر تمہیں 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا. یہ چیلنج میں دیوبندیوں کو کرتا ہوں, بریلویوں کو کرتا ہوں, آج اپنے ان اہل حدیث بھائیوں کو کر رہا ہوں جو تراویحوں سے پیچھے رہتے ہیں. ایک بندہ دکھاؤ جو تراویحوں سے تراویح نہ پڑھتا ہو. اگر کسی نے جماعت چھوڑی ہے لمبے انفرادی قیام کی وجہ سے کہ یہ تو 1 گھنٹے کا قیام کرتے ہیں, میں نے تو ساری رات جاگنا ہے. آبا کا ابئی صحابہ کیوں کہتے تھے کہ حضرت ابئی کہتے ہیں میں نے تو ساری رات قرآن پڑھنا ہے. یہ وجہ ہے. آج مذاق ہو رہا ہے, خدا کے لیے اس ماحول کو ختم کریں. اور نماز نوافل یہی وہ بات ہے. اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر جنت الفردوس کی بشارت دی ہے. 2 جگہ پر. کتنی جگہ پر؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. دوسرا مقام فرمایا والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. 10 رکھتے پڑے پکا جنتی, عصر سے پہلے 4 رکھتے پڑے رب کی رحمت والا, اشراق پڑے ساری دنیا رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا, امام کے ساتھ تراویح پڑھے, اللہ کے نبی نے کہا ساری رات قیام کرنے والا. تراویحاں چھڑنیاں نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز 5 عادات کی بھی بات ہو گئی ہے, اب 5 عبادات کی ہو رہی ہے. 5 عبادات میں پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اچھا اگر اسی کو ہم بیان کریں نا تو یہی بڑا لمبا موضوع ہے.
میں نے اختصار سے یہ 10 چیزوں کو مکمل کرنا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ قاری صاحب جو ہیں وہ انہی 10 چیزوں پر اپنے خطبات میں روشنی ڈالیں، تاکہ آپ ان چیزوں کو مزید گہرائی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں پوست کر لیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب دوسری چیز، اچھا جی اجتماعی دعا ٹھیک ہے جی، وہ حدیث میں نمازوں کے بعد نہیں آتی، انفرادی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ یہ دعا چھوڑنے کی وجہ سے میں ایک دن گاڑی میں بیٹھ کے حدیثیں لکھ رہا تھا، اب بھی ورقہ میری گاڑی میں پڑا ہوا ہے، تقریباً 50 کے قریب نبی اسلام کی سنتیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت ہے، اور تو کیسے اہل حدیث و اہل سنت ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ کیوں تیری گردن میں سریا ہے کہ تو فرض نماز کے بعد آپ کے پیارے نبی کہتے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو کر دے ہی نہیں؟ کاہی کی اکڑ ہے تمہیں؟ اس کا اعلان ہے قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ کادا تکبر ہے؟ دعا چھوڑ دی ہے، نہ گھروں میں نہ مسجدوں میں، نہ دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہیں، نہ دعا کی قبولیت کے جو الفاظ ہیں۔ آویدہ آوئی بگڑ گیا، بیڑا غرق ساڈا ہو گیا۔ ہاں پتہ ہی نہیں کہ کون سے الفاظ سے ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، کن اوقات میں مانگنی ہیں، کن سے ہم نے دعائیں کروانی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ 30 حدیثیں اور سنتیں یہ متروک ہے۔ کس کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے، کس کس جگہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ کس کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ بیٹھے کے ذرا سوچیں بھئی کیڑیاں جگہ نے جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے اندر ایک جگہ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی نماز عصر کے بعد۔ امام البانی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے، دن منگل کا تھا، عصر کے بعد فرمایا میری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئی، وہ دن، وہ گھڑی، وہی جگہ، اور میں نے جو بھی رب سے مانگا ہے اللہ نے میری مانگ کو پورا کر دی ہے۔ یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ دعائیں چالو کریں گھروں میں، والدین کی دعا لیں۔ اللہ تعالیٰ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، ماں باپ کی بھی۔ میرے بھائیوں دوستو، اب جو ہے وہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اینا مولویاں دا پٹھا بہ جانا، نہ آپ نے نفل پڑھ دینے۔ ہمارے استاد ہماری تربیت کرتے تھے، مولانا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کہتے تھے کہ آپ نے مسجدوں میں امام بن کر جانا ہے تو آپ نے نوافل 2 زیادہ پڑھنے ہیں، آپ 2 زیادہ پڑھیں گے تو مقتدی پڑھیں گے۔ تو یہ مولویاں نہیں پڑھنے، لوگوں کو دین کا نہیں پتہ، وہ علماء کو دین سمجھتے ہیں، جیسے آپ کریں گے آپ کے مقتدی کریں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، ذکر پٹھا کیوں بہ جے مولویاں دا؟ نہ آپ ذکر کر دینا، لوگوں نے لایا ہے، صحیح سند کے ساتھ حوالے کا ذمہ دار ہوں، حوالہ غلط ہو اللہ کی قسم ہے میں ممبر پر چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور متروک حدیث ہے اللہ کے نبی 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ کیا آج ہم نے 100 مرتبہ استغفار کیا ہے؟ تو جے کیتا نہیں تو سنت چھڑ دیتی جے، رفع دین دے تے تون چاڑیے دوجیاں تے لگ دیئے تے جڑی اپنے تے لگ دی وہ انجی بھول گئے۔ کیوں چھوڑی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت استغفر اللہ واتوب الیہ؟ میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟
इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये आयत करीमा लंबी, इसका जो इख्तिताम है फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मौलवी जी मेरे पुत्र नूं फूक मारिया जे, बड़ा शरारती है, और जहाँ जिक्र करने की फूक की ज़रूरत थी उत्थे तू बीवी दे नाल ताल्लुक कायम कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत तू छड़ दिता है। हुण कुल पाकिस्तान दे मौलवी भी फूका मारन ते कख नहीं असर होना। हाँ, क्यों छोड़ा है वो जिक्र? याद ही नहीं है। बड़े मजहबी, ये बड़े नौजवान, बड़े खिदमत गुजार, मेरा निकाह तुसां पढ़ाना है, मैं आख्या भाई मियाँ बीवी दे मिलाप वाली दुआ जे सुनाएगा तो पढ़ावांगा, मुझे मैं भी नहीं पढ़ाना। हाँ, अल्लाह के लिए सोचे जिक्र। मेरे भाइयों दोस्तों, मिसाल घर में दाखिल होने की नमाज हज़रत अबू हुरैरा से सही सनद से साबित है, निकलने की नमाज सानू परवाह ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम को कहा अपने घरों में मस्जिदें बनाओ। अच्छा मुझे विखाओ किन्ने बंदे अहले हदीस बैठे हो जिन्हें अपने घरों दे विच मस्जिदां बनाईयां ने नबी अलैहिस्सलाम दे इस हुक्म के तहत। एक मौलवी वो घर पे बनावे नवा, मैनू भी सदियो सो आंदा मेरा टीवी लॉन्च है। मैं पिटा ही हाल तेरा टीवी लॉन्च है? क्या मजलस है, बैठक है, अहले खाना दे बहन का इंतजाम है, टीवी लॉन्च है। बता भाई ये मैंने घर में मस्जिद बनाई है, अब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, आपने छोड़ दिया है। लोगों के बड़े बड़े घर हैं, छोटी सी घर में मस्जिद कोई नहीं, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, ये हुक्म भी छोड़ दिया। 99% इशारिया 99% है जिन्होंने अपने घरों में मस्जिद बनाई कोई नहीं, और नबी अलैहिस्सलाम का ये हुक्म मतरूक हो गया। मेरे भाइयों, अब चौथी जो चीज़ है वो क्या है? फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिह। हज़रात, चौथी इबादत कुरान की तिलावत करनी है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये कुरान का महीना है। कुरान तुसां अपने घर पढ़ना छड़ दिता, तुहाड़ियां बीवियां हर एक दे सराहने थले मोबाइल पे वजदा है, शैतान बाँ बाँ करदा होंदा है। अच्छा जी, कुरान निकला है, घरों में बीमारियां आ गई हैं, घरों में लड़ाइयाँ आ गई हैं, घरों में फैशन आ गए, घरों में शैतान आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा है कुरान तेरे लिए हुज्जत है या तेरे खिलाफ हुज्जत है। कुरान की दो आयतें सुन लेना, फिर बात को आगे चलाता हूँ। फरमाया वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। और जो कुरान पढ़ता है, रब का ऐलान है, शैतान और उसके दुश्मनों के दरमियान मैं ओट कर देता हूँ, उसका कोई नुकसान कर सकता नहीं। फलानी बीमारी लग गई है, फलानी लग गई है। सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमा वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। और ये कुरान रब की कसम है, कब्र में भी तेरे काम आएगा। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुक मन नबियुक मा दीनुक, जवाब हम देंगे रब्बी अल्लाह नबी मोहम्मद दीनी अल इस्लाम। वो पूछेंगे तुझे पता कैसे चला? वो कहेगा मेरे को सैमसंग का एंड्रॉइड मोबाइल सी, आईफोन सी। वो कहेगा करा तो किताब अल्लाह। और फरिश्ते हो मैं कुरान पढ़ता हाँ ता मैनू पता मेरा रब अल्लाह है। और आखिरत में भी मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान कुल हुवल्लाह पढ़ने वाला जन्नती, तबारकल्लज़ी पढ़ने वाला जहन्नम से बचने वाला। हदीस में अज़ाब आएगा, सूरत मुल्क कहेगी पीछे हो जा, इसको अज़ाब नहीं हो सकता, ये मुझे पढ़ा करता था। मेरे भाइयों, जो आखिरी चीज़ है वो क्या है? वो इबादत अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। कौली इबादत, बदनी इबादत आपने सुन ली है, ज़िक्र, कुरान, दुआ, नमाज। अब माली इबादत वत्तय्यिबात,
مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. صدقہ و خیرات کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سیریاں کھانیاں نہیں، کھوانیاں نہیں. سیریاں کھلانی ہیں. کن کو؟ نیک لوگوں کو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا یاکل طعامک الا تقی. تیرا کھانا کھائے متقی پرہیزگار بندہ. وہ کھائے پھر دعا کرے یا اللہ یہ اس بندے نے تیرے دین کی برکت سے مجھے کھانا کھلایا، اس پر اپنا فضل فرما. صالحین کے ساتھ حسن سلوک دنیا و آخرت میں انسان کے کام آتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، صدقہ و خیرات یہ جتنا بھی اس مرکز کا قرضہ ہے نا، او میرے بھائی اس کا سفیر بن جا. میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، جا جہاں جہاں سے تو اپنی زبان استعمال کر کے لا سکتا ہے لا. جیڑا جگہ دا بقایا مال رہ گیا ہے دعا کرو اے اللہ غیب سے بھی مدد فرما، اور وعدہ کرو ہم سب نے ہمت کرنی ہے. میں بھی انشاءاللہ ہمت کروں گا. سارے ہاتھ چوک کے آنکھوں. اب یہ 10 چیزیں دوبارہ سن لو. پہلی چیز غصہ، دوسری چیز، تیسری چیز شرمگاہ کی حفاظت، چوتھی چیز حلال و حرام میں فرق، پانچویں چیز والدین کی خدمت، پہلی عبادت نمازوں کی حفاظت، دوسری دعا، تیسرا ذکر، چوتھا قرآن، اور پانچواں صدقہ و خیرات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.